حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہر یثرب ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی سی خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، تم جاؤ مکے میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ برادر ابو ذر ایک مشہور فصیح شاعر زبان آور تھے۔ وہ مکے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، پھر بھائی کو بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو کہ نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر بولے، اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوئی۔ آخرکار خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہ کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبۃ اللہ ہی میں لیٹے رہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر بولے، ہاں۔ علی مرتضیٰ بولے، اچھا میرے ہاں چلو۔ یہ رات کو وہیں رہے۔ نہ علی مرتضیٰ نے کچھ پوچھا، نہ ابو ذر نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی، ابو ذر پھر کعبے میں آ گئے۔ دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش تھی، مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ علی مرتضیٰ پھر آ پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ ابو ذر بولے، ہاں۔ علی مرتضیٰ پھر ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ ابو ذر نے کہا، راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ علی مرتضیٰ نے وعدہ کیا۔ ابو ذر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہ گیا، اس لیے خود آ گیا ہوں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم خوب آئے ہو اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا نامناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ الغرض ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خدمت نبوی میں پہنچے اور عرض کیا، مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بابت بیان فرمایا اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ ابو ذر بولے، بخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی طرف آئے۔ قریش جمع تھے، انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا، اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا تو کہا، کم بختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے۔ جب تم تجارت کو جاتے ہو اور کھجورے لاتے ہو، لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا۔ لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھڑا دیا۔ کچھ دن مکے میں قیام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس ہونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید کہ خدا ان کو ہدایت دے اور اس کے صلے میں تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا، کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کی دعوت اسلام دینے پر مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔